ہندوستان کی تعریف، ہندوستان کا جغرافیائی تصور تو سب فارسی ادب سے شروع ہوتا. جیسے میں نے کہا کہ امیر خسرو تو وہ پہلا شاعر ہے جس نے ہندوستان کی قصیدہ لکھا، نیشنل پوئم جسے آپ کہیں. آپ جانتے ہیں ہندو تو عربی لفظ ہے، جی جی، جسے آپ اگر ہندوتوا بنائیں تو وہ سنسکرٹائزڈ عربی ہے، لیکن جو بات آپ شعر میں کہہ سکتے ہیں وہ آپ نثر میں نہیں کہہ سکتے. ہاں، لیکن اقبال نے 1930 میں یہ کہا تھا کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں نارتھ ویسٹ اور ایسٹ کے، ان کا الگ اٹانومی ہونا چاہیے اور یہ ڈیفینڈ کریں گے ہندوستان کو. مطلب یہ بیوقوفی بات کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بڑے فائٹرز ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ریختہ فاؤنڈیشن کی بہت خاص پیشکش روبرو. میں ہوں معید رشیدی. ریختہ روبرو سیریز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عہد کے بے حد ممتاز ہسٹورین پروفیسر عرفان حبیب. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں. عرفان حبیب صاحب، ریختہ فاؤنڈیشن کی اس بے حد خاص پیشکش ریختہ روبرو سیریز میں ہم دل کی گہرائیوں سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شکریہ. اور اپنے ناظرین کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 1930 میں گجرات کے شہر بڑودہ میں آپ کی پیدائش ہوئی. 1931 میں، اور بچپن کا زمانہ آپ کا بڑودہ میں گزرا. ابتدائی تعلیم بھی کافی بڑودہ میں گزرا، وہیں ہوئی، اور پھر علی گڑھ آ گئے، اور پھر لندن گئے، اور آکسفورڈ کے نیو کالج میں آپ نے تعلیم حاصل کی. اپنی تھیسس بھی وہیں آپ نے داخل کی، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک لمبے عرصے تک آپ نے یہاں کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں تدریسی خدمات انجام دیں، اور آج آپ پروفیسر ایمریٹس ہیں. نہیں، میری پوری تعلیم علی گڑھ میں ہوئی، اور ریسرچ کے لیے میں وہاں گیا تھا لندن گئے تھے. اچھا، اب یہ اتنا بڑا عرصہ ہے آپ کی زندگی کا، ظاہر ہے اس مختصر سی گفتگو میں پوری زندگی کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا. آپ کے تصورات کا، آپ کے نظریات کا، اور تاریخ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، وہ سب آپ کی کتابوں میں اور آپ کے مضامین میں وہ چیزیں موجود ہیں. لیکن گفتگو میں بہت سی باتیں ایسی نکل کر آتی ہیں جو شاید تحریر میں وہ کہنے سے انسان یا تو گریز کرتا ہے، یا پھر وہ ایک فلو جو گفتگو کا ہوتا ہے اس میں کہہ جاتا ہے. 1947 ایک ہندوستان کی تاریخ کا جو ماڈرن ہسٹری ہے اس میں ایک ایسا موڑ ہے جس میں ہندوستان کا چہرہ تقریباً تبدیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. ہماری جو جنریشن ہے وہ اسے تاریخ کی کتابوں میں پڑھتی ہے، اور آج کل کی جو صورتحال ہے ملک کی، اس میں بہت کچھ جو واقعہ ہے، صورت واقعہ تبدیل ہو جاتی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے تو ایک بہت پرانا واقعہ ہے، لیکن آپ اس واقعے سے، اس حادثے سے گزرے ہیں. آپ کی عمر کچھ 16 برس کی رہی ہوگی جب یہ ملک تقسیم ہوا. تو کیا وہ واقعہ آپ کو آج ہانٹ کرتا ہے، وہ یاد آتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، ہانٹ تو نہیں کرتا ہے، لیکن آدمی کو پرانے واقعات سے سیکھنا چاہیے. تو یہ بات واضح تھی مثلاً کہ علی گڑھ کسی پاکستان کی اسکیم میں پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتا. یہ ایک پروپیگنڈا ہے. نہیں ہو سکتا تھا. جو مسلم لیگ کا لاہور ریزولوشن ہے اس میں بھی شامل نہیں تھا. یو پی، اس میں پنجاب، سندھ، کشمیر، فرانٹیئر، بلوچستان اور بنگال اور آسام، یہ پاکستان کے صوبوں میں کیا گیا تھا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ چھپی ہو، اور یہ ہو کہ یو پی کا کوئی حصہ پاکستان میں کیوں نہ گیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. جو ان کی ڈیمانڈ تھی پاکستان کی، اس میں بھی علی گڑھ نہیں آتا تھا، یو پی کا کوئی حصہ نہیں آتا تھا. ظاہر ہے مانگا ہی نہیں جا سکتا تھا جو مسلمانوں کی تعداد تھی اس کو دیکھتے ہوئے. پہلا سبق ہمیں یہ سیکھنا ہے پھر کیا وجہ تھی کہ مذہب کے نام پر مسلم لیگ کا اتنا اثر
UP اور علی گڑھ پہ، جب معلوم ہے کہ آپ کسی بھی گیون اسکیم میں نہیں جا سکتے. اور وہ جو سبق ہم کو سیکھنا چاہیے تھا اس وقت کہ مذہب پر اگر آپ زور دیں تو آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ ملک کے لیے جو چیز صحیح ہو اور اچھی ہو وہ آپ نہ کر سکیں. تو جو مسلم لیگ کا مسلمانوں پہ اثر تھا وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہمارے ملک میں مذہب کے نام پر لے کر اسی طرح ایسے قدم تو نہیں لیے جا رہے ہیں جو ملک کے مستقبل کے لیے بہت خراب ہو. صحیح. اچھا عرفان صاحب، 1948 کا ایک واقعہ جس کا ذکر آپ نے کئی جگہوں پر کیا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کانووکیشن میں وہ تشریف لائے اور یہاں انہوں نے ایک تقریر کی تھی. اس تقریر کے الفاظ کو یا پھر اسے توڑ مموڑ کے یا پھر کچھ اپنی طرف سے خلق کر کے بنا کر کے اسے پیش کیا گیا. تو مولانا آزاد کی، چونکہ آپ اس جلسے کے آئی وٹنس ہیں، اسی لیے یہ سوال میں آپ سے. نہیں، یہ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں یہ بھی یاد کروں گا کہ یہ 1949 کا ہے اور اس وقت طلباء کی تعداد بہت کم تھی. پوری یونیورسٹی میں صرف 1000 طلباء رہ گئے. اچھا. مولانا آزاد خاص طور سے اس لیے آئے تھے کہ یہاں یقین دلائیں کہ نہیں، پوری گرانٹ بھی آپ کو ملے گی، افسر بھیجیں گے. یونیورسٹی کی مالی دقت بہت تھی کیونکہ گورنمنٹ کی گرانٹ بہت کم تھی انگریزوں کے زمانے میں، اور اب فیس آتی ہی نہیں تھی. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ 1000 لڑکے رہ گئے تھے، صرف 1000 سے کم، باقی سب پاکستان چلے گئے تھے. اور ہوا یہ کہ 1948 میں جو باقی تھے، کچھ بہت سے پاکستان کے لڑکے تھے جو فائنل کر رہے تھے، وہ بھی چلے گئے، تو بہت کم رہ گئے تھے. تو مولانا آزاد یہاں شور کرنے کے لیے آئے تھے کانووکیشن پر، اور جیسا میں نے کہا کیونکہ بہت کم لڑتے تھے تو ورنہ یونین میں جگہ نہیں ملتی، تو ابھی وہاں چلا گیا. صحیح. اب یہ بہت پرانا، اکثر میں ان کے جو نائب صدر تھے ان کا نام بھول جاتا ہوں. تو انہوں نے جو تقریر کی وہ نہایت ہی نامناسب تھی، اور حالانکہ پھول برسائے گئے مولانا آزاد پر چھت سے، ایک یہاں طریقہ تھا، لیکن جو تقریر کی وہ نائب صدر نے بہت زہریلی تھی، اور ان پہ ذاتی حملہ تھا. نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ کی تھا بلکہ ان پہ ذاتی حملہ تھا. لیکن مولانا نے بہت، کیونکہ ظاہر ہے وہ قومی لیڈر تھے، ان کے لیے ایسی چیزیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں مہمانداری کا ایک تصور ہے جو غالباً آپ کے ہاں نہیں ہے. مجھے یہ بات اچھی لگی کہ ہم مسلمانوں میں مہمانداری کا جو تصور ہے وہ آپ غالباً آپ کے ہاں نہیں ہے. اب اس سے زیادہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا. مجھے بعد میں اب یاد بھی نہیں رہا اتنا کہ انہوں نے ایکچولی تقریر میں یہ کہا، لیکن اس سے یہ تھا کہ انہوں نے اطمینان دلایا کہ ہم پوری مدد کریں گے یونیورسٹی کی، ہماری ہی اس کا کیریکٹر بھی ہم رکھیں گے. ہر طرح کی ایشورنس دی تھی مولانا نے، اور لڑکوں نے سنا. اچھا. کبھی ان کو ہیکل نہیں کیا، یہ بھی بات یاد رکھنے کی. اچھا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ بول رہے ہوں اور کسی نے بھی ہیکل کیا ہو. اور جب ان کی تقریر ختم ہوئی تو میں اتنا تو نہیں کہوں گا کہ بہت جوشیلی تالی ہوئی، لیکن تالی گئی. اچھا. اور یہ آپ خیال رکھیے کہ حالانکہ کم طلباء رہ گئے تھے لیکن وہ بھی تقریباً پاکستان جانے کے لیے اچھا تھے. تو جو 47 کے 2-3 سال تک یونیورسٹی کی گنتی بہت کم رہی. پھر شرنارتھی آنا شروع ہوئے، پھر ساؤتھ سے بہت لڑکے آئے، کیرلا خاص طور سے. تو یہ یونیورسٹی کی گنتی بھی بڑھی. اور پھر ایکٹ 1951 میں آیا جس میں سرکار نے، وہ بھی ابوالکلام آزاد کی منسٹری میں تھے، جس میں سرکار نے پوری فنانشل ذمہ داری لے لی. یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹی تھی 51 سے پہلے، اس پہ کوئی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں تھی، صرف پوسٹ کی ہم دیں گے. اب انہوں نے پوری ذمہ داری لے لی. ہمارا جو ڈیٹ تھا وہ نیشنل ڈیٹ کا پارٹ ہو گیا. تو یہ سب ابوالکلام آزاد کی دین، پنڈت نہرو کی.
بڑی بات ہے. اچھا یہ وہ جو زمانہ عرفان صاحب مولانا آزاد آ رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر قبل گفتگو میں آپ نے فرمایا تھا کہ راجندر پرساد تشریف لائے، سی راجا کو وہ بعد میں آئے تھے، سی راجا گوپالاچاری جب گورنر جنرل تھے وہ تھے. ایک سینٹر تھا جہاں فریڈم فائٹرز اور اس زمانے کی بڑی پرسنالٹیز آتی تھیں، تو آپ نے ان میں سے کن اہم نہیں، میں نے مسز نائیڈو کو سنا، وہ سب سے پہلے آئیں 1948 کے شروع میں ہی. ان کا جلدی انتقال ہو گیا، گورنر اتر پردیش تھیں. میرے خیال میں آخری بڑی تقریر ان کی علی گڑھ ہی میں ہوئی. اور انہوں نے ہر چیز وہ کہی جو مولانا آزاد نے بعد میں بھی بتائی. کچھ مہینوں کے بعد مولانا آزاد آئے تھے کہ یہ سرکار کی ذمہ داری رہے گی، آپ کا کیریکٹر رہے گا، آپ ہندوستان کو اسلامی ملکوں سے جوڑیں گے. یہ سب مسز نائیڈو نے باتیں کہی تھیں. اسلامک کلچر جو ہے وہ پارٹ ہندوستان کے کلچر کا، آپ اس کو تحقیق کریں گے. بہت اچھی تقریر انہوں نے انگریزی میں کی تھی. راجندر پرساد صاحب بھی آئے، سی راجا گوپالاچاری آئے، وہ گورنر جنرل تھے. پھر سی راجندر پرساد صاحب بھی آئے 1953 میں، مجھے یاد 1951 یا 51 میں آئے صاحب. پنڈت نہرو آئے. تو تقریباً سب لیڈرز آئے تھے، آتے رہے یہاں. عرفان صاحب اب ذرا ہم زبان کی تاریخ کی طرف ذرا شفٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک سوال تو میرے ذہن میں سر دست یہ آتا ہے کہ ایک ہسٹورین جب کسی عہد کی تاریخ لکھتا ہے تو اس عہد میں موجود جو کچھ دستاویزات ہیں انہیں وہ دیکھتا ہے. اچھا لٹریری ٹیکسٹ جو زمانے کے موجود ہوتے ہیں انہیں بھی دیکھتا ہے. تو ہسٹیریوگرافی میں جو لٹریری ٹیکسٹس وہ کس قدر معاون ثابت ہوتے ہیں؟ کیا استناد سازی میں ان کا کوئی رول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مثلا کالی داس کی شکنتلا کو کیا ہم تاریخ لکھتے وقت کوئی نظیر بنا سکتے ہیں، یا امیر خسرو کی نو سپہر کو ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ ادب کی تاریخ بھی تاریخ کا جز ہے. تو جتنے بھی ادبی کارنامے ہوتے ہیں، جیسے اور کہیں کسی اور سیکٹر میں بھی تاج محل ہے، آرکیٹیکچر کا ہے، تو وہ سب تاریخ کے جز ہوتے ہیں. اور جو ہمارے کلچر کی خرابیاں ہیں وہ بھی جز ہوتی ہیں. تو ہم نے جو جرم کیے وہ بھی تاریخ کا جرم جز ہے. یہ نہیں کہ بس کارنامے ہی بیان کیے جائیں، قصیدہ خوانی ہو، یہ نہیں تاریخ کا ہوتا. ہر چیز دیکھنا چاہیے. اچھا میں نے ایک جگہ آپ کی امیر خسرو پر کچھ باتیں سنی تھیں، اور آج کل دیش بھکتی اور پیٹرٹزم کی بہت باتیں ہوتی ہیں. آپ نے یہ کہا تھا کہ امیر خسرو ہمارا پہلا وطن پرست شاعر ہے. وہ پہلا شاعر ہے جس نے ہندوستان کی پہ قصیدہ لکھا، نیشنل پوئم جسے آپ کہیں گے. ہمیں سنسکرت ادب میں نہیں ملتا ہے سب سے پہلے، فارسی ادب میں بھی نہیں ملتا، ظاہر ہے فارسی کا، لیکن امیر خسرو نے جو کچھ لکھا ہے نو سپہر میں اور کئی صفحوں میں لکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ یوں ہی کہہ گیا ہو. ویسے تو ہندوستان کی تعریف اور بھی کرتے ہیں، اسامی کرتا ہے بعد میں. اس نے لکھی ہے کوئی 1351 کے لگ بھگ، 1350 کے لگ بھگ. اس میں بھی وہ کہتا ہے ہندوستان کے کہ بہشت ہے، ہوشارانق ملک ہندوستان. لیکن امیر خسرو نے بہت تفصیل سے ہر چیز کو بیان کیا. یہ تو ان کا کمال ہے. اپنے زمانے میں یہ کہنا کہ ہندوستان نے ہندسے دیے، نیومرلز دیے، چیس دیا اور اینیمل سٹوریز دی دنیا کو، یہ بہت بڑی بات ہے. عام طور سے پہلے آپ کسی بھی سنسکرت کی میں دیجیے، کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ ہندوستان نے دنیا کو کیا دیا. اس کو دیکھیں آپ. صحیح. نہ کہیں مجھے ابھی تک کسی سنسکرتسٹ سے یہ معلوم ہے کہ ہندوستان کی تعریف میں کوئی سنسکرت میں ہے. ڈسکرپشن کی بات میں نہیں کہتا فلاں جگہ سے فلاں گیا، اس میں جنگل دیکھا، یہ نہیں. جو ہندوستان کی بھارت کی تعریف میں جیسے امیر خسرو میں. تو اب اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فتح کیا تھا اور یہ کیا تھا، اس لیے اپنی پراپرٹی دیکھ رہے تھے. لیکن
اس سے ظاہر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ برہمنوں کی بہت تعریف ہے، پورے قصیدے معلوم ہوتا ہے برہمنوں کے تعریف میں قصیدہ لکھا. تو اور ہر چیز ہے، جانوروں کا ذکر ہے، ملکوں کا، زبانوں کا ذکر ہے، جس میں اردو کی تاریخ کے لیے استعمال کیا گیا غلط مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دہلی کے چاروں طرف جو زبان ہے وہ ہندوی ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام زبانیں، اصل میں ہما کا لفظ ہے سب، اور ہما کا ہے یہ، تو اسے ہما کو اکثر لوگ غلطی سے ہما سمجھے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب زبانیں جو بنگلہ سے لے کر دہلی تک بولی جاتی ہیں یہ سب جو غیر ہندوی فارسی ہیں. ہندوی ہیں، لیکن اصلی زبان علمی سنسکرت. تو کوئی وہ ان زبانوں کی تعریف نہیں کر رہا ہے، نہ وہ دہلی میں جو بولی جاتی ہے اس ہندوی کو خاص کہہ رہا ہے کہ یہ خاص ہندوی ہے، یہ نہیں ہے، اس کا فارسی کا مفہوم غلط سمجھا گیا. ای ہما ہندوی، یہ سب ہندوی ہیں، یہ سب زبانیں جو میں نے مینشن کی ہیں ہندوی ہیں. ای ہما نہیں ہے کہ یہ جو دہلی میں بولی جاتی ہے ہندوی ہے. تو ہندوی ہر زبان کو کہتے تھے جو ہندوستان میں بولی جاتی ہو، لکھی جاتی ہو اور فارسی نہ ہو. اچھا. یہ امیر خسرو ہی کے یوسج سے معلوم ہوتا ہے، اور ہر جگہ جہاں میں دیکھا اس کا یہی ہے. دکن میں بھی جائیں گے وہاں جو زبان بولی اسے بھی ہندوی کہیں گے، چاہے وہ مراٹھا ہی ہو لیکن ہندوی کہیں گے. اچھا خسرو نے سنسکرت سیکھی تھی؟ خسرو کہتے تو ہیں لیکن کوئی ثبوت نہیں. اچھا یعنی ان کی کسی تحریر سے یہ نہیں، جو خاص طور سے جو کچھ منسوب ان سے کی جاتی ہیں جو علی گڑھ سے چھپی 1918 میں، یہاں امیر خسرو کے کام چھپے، اور سب ان کی جو ان پہ جو مقدمے لکھے گئے وہ بہت ہی عالمان ہیں، بہت عالمان. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جو ہندوی اشعار منسوب کیے جاتے ہیں ان پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ یہ الفاظ اس وقت استعمال نہیں ہوتے تھے. مثلا تمباکو کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ ایک خاص چیز ہے کہ جب لوگ بعد میں انوینٹ کرتے تھے تو بھول جاتے تھے کہ امیر خسرو اور اکبر اور اس کے زمانے سے پہلے، اکبر کے زمانے میں تمباکو آیا ہے بالکل آخری، اس سے پہلے تمباکو کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا تھا. تو اس طرح کی کوئی غلطی یا کوئی غلط لفظ ان کے اشعار میں نہیں ملتا جو آپ کہیں کہ یہ تو اس زمانے میں استعمال ہی نہیں ہو سکتا تھا. اور اس میں علی گڑھ میں خاص طور سے بڑے اچھے مقدموں کے ساتھ یہ تصنیفات، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ لکھی ہوں، ان کے نام سے جسی نے لکھی ہوں، لیکن ان کے نام سے جس نے لکھی ہیں وہ بھی 1400 سے پہلے لکھ رہا تھا. اچھا خسرو کا جو ہندوی کلام ہے اسے ہم کتنا اوتھینٹک سمجھیں اس وقت جو جس صورت میں ہمارے پاس موجود ہے؟ نہیں، یہ لفظ تو عام طور سے استعمال ہوتا تھا زمانے ہندوی. آپ جانتے ہیں ہندو تو عربی لفظ ہے، جی جسے آپ اگر ہندوتوا بنائیں تو وہ سنسکرتائزڈ عربک ہے. تو ہندوی ہر زبان کو کہتے تھے جو ہندوستان میں رائج ہو اور فارسی میں ہو. امیر خسرو سنسکرت کو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہندوی ہیں، لیکن اصلی علماء کی زبان تو سنسکرت ہے. اچھا خسرو کو تو ہم ایک شاعر کی حیثیت سے تو ہم جانتے ہی ہیں، طوطی ہند بھی کہتے ہیں انہیں، اور ان کے بارے میں اور بھی بہت سی چیزیں مشہور ہیں، بلکہ کہ انہوں نے کچھ راگیں ایجاد کی ہیں. وہ سب اس پہ کوئی سند نہیں ہے. اچھا کچھ ساز بھی ایجاد کیے اور یہ ساری چیزیں سند نہیں ہے. اچھا اس کی سند موجود نہیں ہے. اچھا جو ان کی مثنویاں ہیں کچھ، مثلاً تغلق نامہ ہے، نوس پہر ہے، مفتاح الفتوح ہے، تو کیا ان سب کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خسرو شاعر کے علاوہ ان کی ایک حیثیت مورخ کی بھی ہے؟ بہت ہی کمزور ہے. خزائن الفتوح سے تو معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تاریخ داں کے لیے بہت اہم ہے. چاہے کتنی ہی قصیدہ خوانی ہو، کچھ تو فیکٹس مل ہی جاتے ہیں، جغرافی مل جاتی ہے. تو اس لیے
ہم ممنون ہیں کہ خزائن الفتوح جیسی کتاب لکھی انہوں نے. علاء الدین کی بیجا تعریف کم کرتے تو اچھا ہوتا. تو یہ پہلو بہت اسے کمزور سمجھا جائے. ہاں لیکن اب بہرحال کسی بھی چاہے نظم میں ہو تاریخ یا نثر میں ہو، ہمارے لیے تو قیمت ہے اس کی. اگر آپ چاہتے ہوں کہ یہ معلوم ہو کہ جو دکن فوجیں بھیجی گئیں وہ کس راستے سے بھیجی گئیں، کیا ہوا، تو خزائن الفتوح ہی آپ جائیں گے. برنی میں تو اتنی تفصیلات ہیں نہیں، جی جی. تاریخ فیروز شاہی میں تو جو بھی ہمیں مل جائے وہ ہمارے لیے تو مفید ہی ہے. اچھا، یہ جو ہسٹورینس ہیں یہ شاعروں کی باتوں کو سیریسلی لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ یہ لینا پڑتا ہے. تو دیکھیے اصلی بات یہ ہے کہ میرے والد بھی کہتے تھے اور میں نے بھی سنی کہ مسلمانوں میں آپ شعر میں وہ بات کہہ سکتے تھے جو نثر میں نہیں کہہ سکتے. تو میں آپ کو ایک مثال دے دوں. جی. امیر خسرو کا شعر ہے، ہر قوم راست راہے دین و قبلہ گاہے، من قبلہ راست کردم پر سمت کچ کلائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قوم کے اپنے دین ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے، اپنا راستہ ہوتا ہے، اپنا قبلہ ہوتا ہے. میرا نہیں ہے کوئی، میرا تو ایک ہی قبلہ ہے اور وہ عورت ہے جس کو کچ کلا ہے. کچ کلا عورت کو کہتے تھے. اب یہ شعر تو بہت ہی مولویوں کے لیے یہ مطلب انہوں نے تو اسلام کو بھی کہہ دیا کہ اور راستہ نہیں، یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا تو قبلہ کعبے کی طرف نہیں ہے، معشوقہ کی طرف ہے. تو اس کو بہت اب شعر کو اٹیمپٹ کیا گیا. تو بیچارے نظام الدین کو لایا گیا کہ وہ سویرے تھا وہ تو ان کی پگڑی ٹیڑھی ہو گئی تھی، اس لیے کچ کلاہ نے کہا. ارے بھائی امیر خسرو کا دوسرا شعر دیکھو، وہاں کہیں کچ کلاہ بام پر آ گئی، جیسے عورت آتی ہے بام پر اپنے لورس کو دکھانے، تو وہ بھی نظام الدین اولیاء وہاں بام پر آ گئے. تو یہ تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ شعر تکلیف دیتا تھا کچھ عقیدت مندوں. لیکن جو بات آپ شعر میں کہہ سکتے ہیں وہ آپ نثر میں نہیں کہہ سکتے. تو شاعری بہت سی خیالات اور طرز تخیل تک کو کنوے کرتی تھی. جب یہ اقبال حافظ شیرازی پر اتنے خفا ہوئے اور بیکار ان کے خلاف باتیں لکھی، تو یہ ہر کلچر میں ایک راستہ ہوتا ہے کرٹیسزم کا. جی جی. اور یہ جیسے پرشینٹ کلچر کرتے ہیں اس میں آپ نظم میں ہر چیز کہہ سکتے تھے جو آپ کبھی نثر میں نہیں کہتے. اب یہ ممکن نہیں ہے. مبالغہ بھی تو بہت ہوتا ہے. دیکھیے مبالغہ تو نثر میں بھی ہو سکتا ہے. اتنی بادشاہ کی تعریف نثر میں کرتے تھے، مبالغہ تو ہر جگہ ہو سکتا ہے. لیکن بعض اصول ہیں فارسی شاعری کے جو اسٹیبلشڈ ہیں. مے خانہ فارسی میں ہوگا، بت خانہ جو ہندوستانی شاعر ہیں ان میں زیادہ ہوگا. فارسی شاعروں میں آپ مے خانے کا زیادہ سنیں گے اور یہاں بت خانے کا. وہ ایک اس سے لگاؤ آپ اوپنلی کہتے ہیں شاعری میں، نثر میں نہیں کہہ سکتے. یہ اردو میں بھی آیا. صحیح. اچھا، اردو کی شاعری تو شروع دن سے ہی ایک طرح سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی شاعری رہی ہے. نہیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ فارسی کا ہی ٹریڈیشن ہے. ویسے تو آپ دیکھیے کہ عرفی کے مقابلے کا کوئی اردو میں شاعر ترقی پسند تحریک سے پہلے نہیں. جی جی. ہر چیز ریجیکٹ کرے. تو یہ فارسی کا ٹریڈیشن ہے جو غالب میں بھی ایک جگہ موجود ہے. تو یہ تھا کہ آپ شاعری میں وہ بات کہہ سکتے ہیں جو نثر میں نہیں کہہ سکتے. نہیں کر سکتے. اچھا عرفان صاحب، پھر ہم تاریخ کی طرف آتے ہیں. جس طرح بادشاہوں کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں، انقلابات کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں، تحریکوں کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں، اسی طرح زبان کی بھی تاریخ لکھی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے جب زبان کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس کے اصول وہ تو نہیں ہوں گے
جو کسی بادشاہ کی تاریخ لکھی جائے یا انقلابات کی تاریخ لکھی جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے اردو زبان کی اب تک جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ اس سے آپ مطمئن ہیں اس تاریخ سے؟ نہیں، اصل میں آپ سے یہ تو ایڈمیشن کرنا چاہتا ہوں کہ میری کوئی خاص نظر اردو زبان کی تاریخ پہ نہیں، نہ ان لسانیات پر میری کوئی، میں نے کچھ پڑھا ہے زیادہ. ہاں، تاریخی مواد میں تو ملتا ہے آپ ہمیں کہ صرف فارسی نہیں ہے بلکہ دوسری زبانیں بھی ہیں، اور جسے گاندھی جی ہندوستانی کہتے تھے اس کی ڈائلیکٹس ہیں. اب جیسے اور اس میں بھی بہت مسائل ہیں، جیسے برج آپ جسے کہتے ہیں، تو جب آپ برج جو لٹریری برج ہے اسے جائیں وہ بالکل الگ ہے اس سے جو کسانوں کی زبان تھی. کسانوں کی زبانیں ہمیں اس زمانے کے کاغذات سے ملتی ہے جس میں بے نامہ ہوتا تھا، تو پہلے ہندوی میں لکھتے تھے ناگری اسکرپٹ میں، تو وہ جو زبان تھی وہ برج ایریا کی معمولی کسان بولتے تھے، لیکن وہ زبان نہیں ہے جو کہ برج ادب کی زبان ہے. تو اب اس میں بھی بہت فرق آ جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں، مثلاً کہ جو زبان ہمیں ملتی ہے متھرا میں وہ بالکل معلوم ہوتا ہے فارسی سے ترجمہ کر رہے ہیں. اچھا. مثلاً اس میں اور نہیں ہے، تتھا نہیں ہے، با ہے. فارسی کا وا ہے. جو اور کہنا ہوتا ہے انہیں تو با کہتے ہیں. اس کے معنی ہے کہ وہ کسی زمانے سے وہ فارسی کا آ گیا. اور ہر جگہ ہے، یہ بھی نہیں کہ فارسی کا لفظ ہو تو وہ با لکھ رہے ہیں، نہیں، وہ بالکل پراکرت کا بھی ہوگا لفظ، اس کو جوائن کر رہے ہو تو با ہی سے جوائن کریں. اس طرح سے بہت سے اس میں کیریکٹرسٹکس ہیں، اور تقریباً آدھے الفاظ فارسی کے جن کی شکل بدل گئی ہے لیکن ہے فارسی کے. اب جیسے دھرتی نہیں ہوگا، جمی ہوگا، زمین کو جمی کہیں گے. تو یہ لگتا ضرور ہے کہ ایسی ہی کوئی ڈائلیکٹ دہلی میں بھی ہو آہستہ آہستہ، جس سے اورنگزیب کے آخری زمانے میں. اچھا سر، وہ رسم الخط کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. یہ جو ڈاکیومنٹس آپ نے دیکھے متھرا کے علاقے، جو متھرا برج کے جو علاقے ہندی ڈاکیومنٹس ہیں وہ ناگری اسکرپٹس میں ہیں، 2 ٹائپ کے. اچھا ٹھیک ہے. ہمیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اردو اسکرپٹ میں لکھا، عربی اسکرپٹ میں لکھا گیا ہو، ہندی کے سب اس میں ہیں. اور جب وہ فارسی لکھتے ہیں تو ان کی زبان فارسی کی بالکل ٹھیک ہوتی ہے. کبھی آپ کو غلطی نہیں ملے گی، چاہے وہ ہندو لکھ رہے ہوں خط فارسی میں، کہ کہیں انہوں نے گرامر کی غلطی کی ہو. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو معمولی کام میں بھی فارسی استعمال کرتے تھے. اچھا. یہ لنگوسٹک گراؤنڈ پہ زبانوں کی تاریخ تو لکھی جاتی ہے، لیکن زبان تو بذات خود ایک تہذیبی ایک مظہر جسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو کلچرل گراؤنڈ ہے تو زبانوں کی ایک تہذیبی تاریخ بھی تو ہونی چاہیے. نہیں ہوگی، لیکن بہت پرابلم ہے نا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا، برج میں جو کسان زبان بولتے تھے وہ غالباً وہ ہیں جو فارسی ڈاکیومنٹس کا ترجمہ، یا پہلے پرائمریلی فارسی ڈاکیومنٹ آپ اس میں تیار کرتے ہیں برج میں، پھر فارسی میں کرتے ہیں. یہ تو اب ہم نہیں کہہ سکتے اتنے پیریڈ کے بعد. تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسان کی زبان الگ تھی شہر والوں سے، کافی فرق تھا. اچھا، یہ تو اب بھی ہم دیکھیں تو شہر کی زبان اور دیہات کی زبان میں لہجے میں بہت فرق ہے. نہیں، لیکن وہاں بہت زیادہ. اچھا، آپ کی شاعری کی طرف جو دلچسپی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی شاعری بطور خاص آپ بہت پسند کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور حوالے بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ تو فارسی نثر میں ہی وہ شعر آ جاتے ہیں. اب عرفی اتنے زیادہ آ جاتے ہیں. عرفی کو بدایونی دشمن خدا کہتا ہے، تو ظاہر ہے اس سے آدمی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھائی عرفی کیسے تھے، کیوں تھا دشمن خدا. اچھا، جو عرصہ ہے آپ کے مطالعے کا، جو میڈیول پیریڈ پورا، اس میں تو فارسی کے بغیر تو بات بنتی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ
فارسی نثر میں بھی ایک قسم کی اسکالرشپ اور علمیت ہے، صرف قصیدہ خوانی نہیں ہے جو آپ کو اور جگہ نہیں ملتی. جیسے انگریزی زبان ہے، بہت سے پرابلمز انگریزی میں آتے ہیں جو ہماری زبانوں میں ریزی نہیں ہوتے، لیکن یہی فارسی کا ہے کہ بھئی جب آپ شاعری میں ان چیزوں کو ریز کریں گے تو پھر نثر میں بھی ہوگا. ابوالفضل کی نثر بہت مشکل ہے، میں مانتا ہوں، اور وہ خاص طور سے مشکل بناتا ہے کیونکہ وہ اسے خطرہ ہے کہ معمولی آدمی پڑھے گا تو کہیں شور نہ مچ جائے، تو وہ ایسی عربیت اس میں کرتے ہیں کہ جب آپ خوب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ تو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. مثلاً جو ٹرانسلیٹرز نہیں سچ سکے، اس نے رسول اور خلافت کی سیاست پر کرٹیسزم کیا. آپ بتائیے کتنا، آپ اسے پڑھیے ایک طرح سے تو نہیں ہے، اور جب آپ ذرا غور سے دیکھیے تو کہتے ہیں بھئی کتنی سخت یہ بات کہہ گیا. اسے کنڈیم کر رہے ہیں وہ نان سیکولر، یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولر ہونا چاہیے. اور جب مذہب کے لوگ سیاست کرنے لگیں اور اس میں اس طرح لے آئے کہ آپ کو پتہ چل جائے یہ نبوت اور خلافت کا ذکر کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں بلاکمن نے بہت اچھا کیا، اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا. تو یہ بات صحیح ہے کہ ان میں کے تصورات بعض ایسے تھے جو ایز اے اسمپشن سے چلتے تھے، جو آج کل کسی کو ایکسیپٹیبل نہ ہو. لیکن یہ بھی تھا کہ کسی ابوالفضل کی ہر ایک نے تعریف ہی کی، کسی نے برا نہیں کہا اس کو، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ مسائل بھی ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. صحیح. اچھا عرفان صاحب، یہ ابوالفضل کا ذکر آیا تو اسی بہانے ہم ذرا اکبر پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک کتاب بھی آنے والی ہے اکبر پر. تو اکبر تو ایک ایسا کردار ہے ہندوستان کی تاریخ کا جسے کبھی فراموش نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ پردے پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیے یہ تو بات صحیح ہے کہ ظاہر ہے اکبر کیسے خاندان سے تھا جو سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، مرکزی ایشیا سے، اس سے کوئی نہیں ہے. لیکن یہ تو ہماری باؤنڈریز ہیں. صحیح. آپ اگر یہ پوچھنا شروع کریں کہ ہندوستان کے لوگوں کی نظر میں کیا باؤنڈریز تھیں، تو ایک تو آپ 16 جنپدہ پہ جائیے، اس میں تو کابل بھی آتا تھا. صحیح. افغانستان اور دکن آتا ہی نہیں تھا. اچھا. اجین کے علاوہ آپ نہیں، گجرات بھی نہیں آتا. اس کے بعد آپ آریہ ورت پہ آئیے تو ہمالیہ اور نرمدا کے بیچ میں. پھر آہستہ آہستہ انسکرپشن میں بھارت کا آنے لگا، اور اکبر اور اشوک نے جمبو دویپا کا استعمال کیا. لیکن ہندوستان کی تعریف، ہندوستان کا جغرافیائی تصور تو سب فارسی ادب سے شروع ہوتا. جیسے میں نے کہا کہ امیر خسرو، اس سے پہلے بتا دیجئے کہ ہندوستان کی زبانوں کو کس نے لسٹ کیا ہو، اسے بتا دیجئے ہندوستان کے ملک کو کس نے تعریف کی ہو. برہمنوں کو تو خیر ہر ایک نے چڑھا ہے، لیکن اتنا بھی چڑھا دینا کوئی جتنا خسرو نے. یہ بھی کہا کہ ہندسا ہم نے دیا دنیا کو، یہ کسی سنسکرت ٹیکسٹ میں بتا دیجئے. ہم نے شطرنج دی، ہم نے پنچتنتر دیا. کس کو ہوش تھا ہندوستان میں، کیونکہ باہر ملک میں جاتے ہی نہیں تھے. تو ہندوستان کا کانسیپٹ جو ہے اس کی توسیع ہوئی ہے، اور جب باہر سے لوگ آئے تو وہ ایک جغرافیہ کا نیا تصور آیا جو ہمیں نہیں تھا، ہم ملا. پھر اب ایسی ہسٹری لکھنا جس میں یہ معلوم ہے کہ فارسی ادب جو تھا وہ ہندوستان کے باہر تھا. تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی ڈکشنری فارسی کی تو بہار العجم ہے، جس کے آتھر ہندو تھے 1740 میں. اس کے مقابلے کی کوئی نہیں ہے.
پرانی ڈکشنری. صحیح. اتنے شاعروں کو پڑھ کر انہوں نے شعر کی کہ آپ ان کے یہ صحیح ہے کہ بعض لفظ ویسے ملتے ہیں جس کے معنی انہوں نے جو دیے ہیں وہ آپ کو شاید مقبول نہ ہوں، لیکن کتنا پڑھ کے اس شخص نے لکھی ہے ڈکشنری. تو یہ سب باتیں آپ اس کلچر کو بھول رہے ہیں، تو آپ اپنے اچیومنٹس کو بھول رہے ہیں. ابو الفضل بھول رہے ہیں، آپ ٹیک چند بہار کو بھول رہے ہیں، بہار اعظم کو. فارسی لیکسیکوگرافی میں تو کام بہت ہے ہندوستان میں. صحیح. تو عرفان صاحب، اکبر کا ذکر ہو رہا تھا، ان کے عہد کا ذکر ہو رہا تھا. چونکہ ہمارا تعلق زبان سے ہے اور ادب سے ہے اور تہذیب سے ہے، تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اکبر خود کون سی زبانیں بولتا تھا، اس کے دربار میں کون سی زبانیں رائج تھیں؟ اکبر کو ترکی آتی تھی بہت اچھی، ظاہر ہے اس کے خاندان میں ترکی بولی جاتی تھی، فارسی بھی آتی تھی اسے. اور جب وہ یہاں آیا تو اس نے جو لوکل ہندی ڈائلیکٹ تھی، ابرجی ہوگی جسے ہم برج کہتے ہیں، اس میں اس نے شعر بھی کہنا شروع کر دیے تھے. اچھا. بعد میں بند کیا ہے. کچھ ابو الفضل نے 2-3 دیے بھی ہیں، معمولی سے ہیں لیکن اچھا. ہندی میں. تو اسے اس سے تو بہت شوق تھا. اور جو ایک فارسی ایرانی مرچنٹ آیا تھا، اس کے میموارز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ عام لوگوں میں بہت گھومتا تھا. اس کا ابو الفضل نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن ابو الفضل کے ذکر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کورٹیئر ذکر کر رہا ہے. لیکن اس نے تو کہا کہ میں نے خود دیکھا تھا یہ معمولی لوگوں میں گھوم رہا ہے، اور میں نے ان سے کہا بھی کہ بھئی بادشاہ ہے، اس کے پروٹیکشن ہونا چاہیے. تو اس نے کہا پروٹیکشن کیسے کریں، تو وہ گھس جاتے ہیں. مجھے کچھ پنڈت نہرو یاد آئے اس پر. ہمیں ملتا بھی ہے ایسا بیان جو آئی وٹنسز کا ہے، جن کا کوئی تعلق دربار سے نہیں تھا، کوئی تعریف کرتے. اور ابو الفضل سے بھی ملتا ہے، اور مورخ بھی ہیں قندھاری وغیرہ جو پہلے لکھ رہے تھے، اور ابو الفضل سے 78 ان کی ہسٹری 1578 تک آتی ہے. تو کنسسٹنٹ ہے. جو سب سے اچھی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ غلامی کے بہت خلاف. اچھا. فرسٹ رولر، پہلے اس نے سلیو ٹریڈ بند کی، ورنہ ہندوستان میں شہروں میں غلام لڑکے لڑکیاں بکتی تھیں، وہ بالکل اس نے کلوز کروا دی. اور اس کے بعد اپنے سب غلاموں کو تو آزادی کر دیا. اور جو عورتیں تھیں ان کا تو ذکر نہیں ملا ہے، لیکن یہ ملا ہے کہ نور جہاں نے ان کو فارملی آزاد کر دیا. اچھا. تو یہ اکبر کیا پنجابی بھی جانتا تھا؟ پنجابی کا میں نے ذکر نہیں سنا. اچھا. نہ یہ پنجاب میں رہا. یہ تو جب کابل سے آیا ہے تو پنجاب ہوتا ہوا بیٹل آف پانی پت ہوئی، اس کے بعد یہ دہلی اور آگرہ میں رہا. تو اس کا کوئی پنجاب سے تو تعلق نہیں تھا. اچھا. یہ زیادہ اسی ایریا میں آگرہ متھرا میں ہی گھومتے رہے. اچھا. اچھا. آپ کی دلچسپی میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے اقبال کو ہمیشہ ایک طرح سے کرٹیسزم آپ کی رہی ہے، اور غالب اور میر اور یہ جو شعراء ہیں فارسی کے، ان کو بہت آپ نے پسند کیا. تو یہ ایک طرح سے یہ جو فرق ہم دیکھتے ہیں نظریاتی طور پر، تو یہ ایسا کیوں ہے کہ ایسا ہے کہ دیکھیے اقبال کی بھی اپنی اپیل ہے، اور اقبال کا کوئی پیریڈ نہیں ہے. وہ 1930s میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ شیخ و برہمن دونوں بالکل بیکار ہیں، بشار ہیں ان کے. اور ان کے جو خط ہیں جو ہم نے یہاں سے چھاپے، علی گڑھ سے چھپے ہیں، جی جی، سرور صاحب نے بھی ان پہ تبصرہ کیا، اس میں صاف ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے ڈیمانڈ کو مذاق سمجھتے تھے. مطلب ان لوگوں کا یہ تصور تھا کہ ہم پاکستان مانگیں گے تو ہندو جو ہیں ہمیں کچھ اور کنسیشنز دے دیں. یہ بھول گئے کہ جناح کا یہ نہیں تھا. جناح وانٹیڈ اے ٹیریٹری ٹو رول. یہ بہت دلچسپ بات آپ نے بتائی. آپ تو اسے پڑھیے. واہ واہ. بھائی جب بھولا بھائی دیسائی اور ان کے جن کے لیفٹیننٹ تھے جناح کے، کیا نام تھا ان کا،
ان کے بیچ میں بہرحال ابھی نام یاد آئے گا، ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم تیار ہیں پیرٹی ہو جائے کانگریس اور لیگ میں، پیرٹی. تو جناح بہت خفا ہوا بیکاز دیٹ پیرٹی مائٹ مین دیٹ انڈیا وڈ ریمین یونائٹیڈ، isn't it؟ بھئی مسلمانوں کو اگر آپ کیبنٹ کی آدھی جگہ دے رہے ہیں تو اب بتائیے آپ کو اور کیا چاہیے. صحیح. اور گاندھی جی پرائم منسٹرشپ بھی جناح کو دینا چاہ رہے تھے، یہ بھی تو ہوا تھا. خیر اس پہ کانگریس ورکنگ کمیٹی نہیں تیار ہوئی، بٹ دے ہیڈ کانگریس ورکنگ کمیٹی ٹو آلسو ہیڈ نو آلٹرنیٹ. تو جب آپ کو یہ سب کنسیشن مل رہے تھے تو وائی گو فار پاکستان؟ آئی تھنک اٹس جناح سنگل ہینڈڈ. یہ بات ہی وانٹیڈ ٹو پریزائڈ اوور اے کنٹری. یہ جو مطالبہ پاکستان ہے تو اقبال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان پر انہوں نے بہتان تو ہے. بیچارے نے پاکستان کا لفظ ہی نہیں سنا، وہ تو رحمت علی تھا، اس کا بہت مذاق اڑایا انہوں نے. ان کے لیٹرز ہیں یہاں سے چھپے ہیں کہ یہ بالکل اقبال کا انتقال ہی 38 میں ہو جاتا ہے. ہاں لیکن اقبال نے 1930 میں یہ کہا تھا کہ یہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں نارتھ ویسٹ اور ایسٹ کے، ان کا الگ اٹانومی ہونا چاہیے اور یہ ڈیفینڈ کریں گے ہندوستان کو. مطلب یہ بے وقوفی کی بات کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بڑے فائٹرز ہوتے ہیں. تو وہ اب انہوں نے یہ تقریر لکھ کرنا تھی تو مسلم لیگ کے کرائے، کوئی سیریس تھوڑے ہی تھے. کبھی نائٹہڈ واپس نہیں کی. ساؤتھ افریقہ کے ہائی کمشنر کا آفر ہوا تھا انہوں نے منظور کر لیا، لیکن ان کی 2 بیویاں تھیں. گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا کہ وہاں بہت شور و مچ جائے گا، وائٹ کالونی ہے، کہ کسی کی 2 بیویاں آپ لے کے پہنچے، آپ صرف 1 بیوی کو لے جائیے. تو اس پہ اپوائنٹمنٹ انہوں نے نہیں لیا. وہ تو خیر ٹھیک ہے، ان کا اسٹیچر تھا کہ بھائی اس ٹائپ کے ہم کنڈیشن نہیں مانیں گے. اینی وے دیٹ ہی بیہیوڈ پراپرلی. لیکن ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا برٹش گورنمنٹ کے ہائی کمشنر ہونے کا 1936 میں ساؤتھ افریقہ. He was essentially a poet, he was not a politician. لیکن حافظ شیرازی وغیرہ پر وہ نہ اس طرح سے لکھتے تو اچھا تھا، بہت ہی پور ٹیسٹ. اچھا سر، یہ اردو کی تاریخ میں یہ جو لفظ اردو ہے، یہ زبان کے معنوں میں ظاہر سے ہندوی مختلف ناموں سے زبان کو تاریخ میں یاد کیا گیا ہے اور اس کا ذکر ملتا ہے. کبھی ہندوی کہا گیا، کبھی گجری، کبھی ہندی، کبھی ریختہ، کبھی زبان دہلی اور اردو معلیٰ. تو یہ لفظ اردو ایک زبان کے معنی میں کب اسٹیبلش ہوا؟ اس کا کہیں کوئی سراغ نہیں. اس کا تھوڑا سا تو ٹریس ہم کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ تو جیسا آپ جانتے ہی ہیں کہ یورت سے نکلا ہے، منگول، جس کی ٹرکش فارم اردو ہے، اور جو مغل کورٹ تھی وہ اردو معلیٰ کہلاتی تھی. مطلب اس میں بہت سے ایڈجیکٹیوز ہیں، اس میں یہ بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ ہی اردو معلیٰ کہلاتی، لیکن اس کے بہت سے ایڈجیکٹیوز ہیں. لیکن اردو اس کے لیے امپیریل کیمپ کے لیے ہونا استعمال ہوتا تھا. اور اب یہی کہتے ہیں کہ زبان اردو معلیٰ سے اردو شارٹن ہوئی ہے. پروف اس کا مشکل ہے، میں نے اس کو بہت زیادہ اسٹڈی نہیں کیا ہے کہ زبان کا نام اردو کب ہوا. کہتے ہیں کہ میر نے کچھ زبان اردو کا لفظ استعمال کیا ہے. ہاں، میر تو وہ اپنے لیے تو ریختہ ہی کہتے ہیں، بلکہ غالب تک نے وہ اپنی نہیں ریختہ تو ہے ہی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اردو زبان اردو معلیٰ جی ایک ایڈجیکٹو کی طرح. جی. بلکہ بہت دلچسپ، وہ اقبال کے ہاں بھی یہ ہندی ہی زبان کے لیے، وہ فارسی کا ان کا ایک. ہاں، اصل میں ریختہ تو صرف اردو کو کور نہیں کرتی، کسی بھی ڈائلیکٹ کو کور کرے گی. isn't by its very word جو فارسی سے نکلا ہو.
یہ ظاہر ہے اردو ہے ریختہ اس سینس میں کہ اس کا سینٹنس سٹرکچر ہندو بھی ہے کہ ہندی بھی ریختہ ہے کیونکہ سینٹنس سٹرکچر تو فارسی سے نکلا ہے ان کا بھی، سوائے اس کے کہ ہم نے مؤنث اور مذکر ایڈ کر دیا فارسی میں نہیں تھا، ویسے تو فارسی کا جملہ ہم نے بنا کے رکھ دیا ہے، تو چاہے ہندی کتنی کہیں وہ نیشنل ہیں لیکن سٹرکچر تو ان کا فارسی کا جس جملے کا اس کا سینٹنس کا. یو کین کمپیئر دیٹ ود اشوکن پراکرت. سر یہ اردو اور ہندی ان دونوں کی بنیاد کھڑی بولی پر کہتے ہیں، لیکن آپ کا خیال ہے کہ یہ کھڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ کھری ہے؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے، میں نے کھری سنا لوگوں کو کہتے ہوئے، اب آپ لوگوں کو کھڑی کہتے سنا ہے، میرا کوئی نہیں. اور کھری بولی جمتا بھی زیادہ ہے کہ اسٹینڈرڈ ڈائلیکٹ. وہ ٹکسال وہ کھوٹے اور کھری کے معنی میں. کھری تو بہت استعمال ہوتا ہے ہندی میں، عام زبان میں کھری بہت استعمال ہوتا ہے. کھری بولی از ایکوریٹ اسپیچ، کریکٹ اسپیچ. اب آپ لوگ کہتے ہیں کھڑی ہے تو مجھے کھڑی مانے کوئی لفظ نہیں سنا. تو یہ میرے خیال میں بناوٹی ہے کہ میرٹھ وغیرہ میں بولی جاتی تھی کیونکہ اس کے کوئی ٹیکسٹ نہیں ملتا. جیسے برج ٹیکسٹ تو آپ کو ملتے ہیں جی اور ڈاکیومنٹس بھی ملتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ دہلی کی اسپیچ ہے. اچھا. جو بھی فارسی میں کوٹیشنز ہوتے ہیں اس سے اگر آپ ٹریس کریں تو ایک جسے انگریزی میں ریفائنمنٹ کہا جاتا ہے وہ آنے لگتا ہے ہندوی کے جو کوٹیشنز. اچھا، ایک بہت دلچسپ میں نے ایک ریفرنس دیکھا گاندھی جی کے حوالے سے کہ گاندھی جی کو بہت اردو تو آتی تھی اور لکھتے بھی تھے، خطوط ان کے موجود ہیں. تو آپ کی خالہ ریحانہ طیب جی تھے نیسک، ہاں، اور وہ آپ کے پہلے سے نانا جانتے تھے اردو. انہوں نے انہیں اردو سکھائی نہیں، تھی. اردو جانتے تھے. ریحانہ خالہ مجھ سے بتاتی تھی اچھا کہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ سے کوشش کرنا شروع کر دی تھی. اچھا. He wanted to write and speak to everyone in his own language. لیکن ان کی ہجے بہت غلط تھی تو ریحانہ خالہ کہتی تھی میں نے ان کی ہجے ٹھیک کرو. Later on he never made mistakes in اردو. اگر آپ دیکھیں ان کی جی تو کیونکہ وہ ریحانہ طیب جی نے ان کی ہوئی تھی. اور خط ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کو یہ انگریزی میں اردو میں ہی لکھتے ہوں، انگریزی میں بھی لکھ رہے تھے. اچھا. جو بھی وہ سمجھتے تھے جب بھی ان کے موڈ میں آیا اس زبان میں لکھتے تھے. اچھا. جس کو جس رسم الخط میں جواب دینا ہو تو انہیں. اب اردو والے بھی بہت ٹچی ہوتے ہیں. انہوں نے ہندوستانی کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا اردو کے لیے تو اس پہ لٹ لے کے. ہاں، بلکہ یہ ایک بہت دلچسپ ہے کہ گاندھی جی کی یہ تجویز تھی کہ اردو اور ہندی کے اس ڈسپیوٹ میں نہ پڑا جائے اور اسے ہندوستانی کہا جائے اور دونوں رسم الخط میں لکھا جائے. تو اسے اب سندر لال جی نے تو بہت اس پہ کام کیا، بعد میں بیچارے نے اسی کے لگے رہے. جی وہ ہندوستانی کلچرل اکیڈمی بھی الہ آباد میں قائم کی. ان کا جرنل بھی نکلتا تھا، ایک طرف اردو ایک طرف ہندی. تو اسے لوگوں نے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے اردو میں فارسیت کا اثر ہے بہت. ٹھیک ہے، یہ اس کے کنونشنز ہیں. اب ہندی پوئٹری میں سنسکرتک کنونشنز ہیں غالباً، ایک تو یہ ہوگا. کوئی سیاسی وجہ تو نہیں تھی ہندوستانی کو ریجیکٹ پریم چند نے کرنے جس طرح سے اردو سے ہندی میں شفٹ کیا وہ تو غالباً یہ تھا کہ ان کی ریڈرشپ ہندی میں زیادہ تھی. غالباً ریڈرشپ واز دی اونلی ایشو ود ہم، کیونکہ جہاں تک ان کے کلچر اور تھاٹس کا سوال ہے وہ تو وہی رہے جو پہلے تھے. خالد مولوی عبدالحق نے بھی اسے نہیں مانا اور پھر پاکستان چلے گئے. بھائی مولوی عبدالحق وغیرہ تو ایک بیکار کے ایشوز پہ بحث کرتے تھے، ہندوستانی کیوں کہا اردو کو. ارے بھائی اس میں کون سی زبان خراب ہو جائے گی، اردو میں کیا چار چاند لگیں. تو وہ آپ اگر اس زمانے میں بحث دیکھیے تو عجیب عجیب بحث کے موضوع لائے. اور شاید یہی وجہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک سبب رہا ہوگا کہ انجمن ترقی اردو کے جلسے میں گاندھی جی پھر شریک نہیں ہوئے اور انہوں نے خط لکھ دیا کہ میں نہیں آ سکتا. اس کا مجھے اچھا. اور پھر عبدالحق صاحب تو نہیں، عبدالحق صاحب تو یہاں بھی رہے تھے، پھر ایک دم سے پاکستان چلے گئے پھر. اور وہاں جا کے بنگال میں کہا کہ بنگالیوں کو اردو سیکھنا چاہیے. مطلب
بھائی اب ان کے لیے کہنا نہیں چاہیے، لیکن کسی بھی آپ صوبے میں جا کر کہیں اپنی زبان آپ ختم کر دیجئے تو ذاتی زیادتی ہے. جی 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 بالکل بالکل. اچھا عرفان حبیب صاحب، ایک واقعہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اب اس میں کتنی صداقت ہے تاریخی طور پر، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اردو کے مسئلے پر جب ہندوستان کی سرکاری زبان کیا ہو یہ طے کیا جا رہا تھا اور اس پر بحث ہو رہی تھی، تو غالباً کوئی ووٹنگ ہوئی اور اس میں ایک ووٹ سے اردو ہار گئی اور ہندی، کیا کوئی ایسا کوئی واقعہ تاریخی طور پر؟ میں نے یہ نہیں سنا کبھی. اچھا، یہ کوئی میں کہانی تو اس وقت اخبار پڑھتا تھا. جی جی. ہاں یہ تھا کہ جب ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو یہ کہانی تھی، اور یہ مسز پنڈت کی صاحبزادی آئی تھیں، انہوں نے یہ یہاں تقریر میں بھی کہا کہ جب ڈرافٹ بنا تو ٹھیک ہے امبیدکر کمیٹی پہ تھے، لیکن پنڈت نہرو بہت یہ کہہ رہے تھے کہ کیا چیز ہو رہی ہے اس میں، کیا ہو رہا ہے. وہ بار بار ٹریک کرتے تھے کانسٹیٹیوشن پر، بیکاز ہی ڈidn't want anything to come under in the guise of the draft constitution. تو جب وہ زبان کا مسئلہ ہوا تو وہ جو آفیسر کنسرن تھا وہ لے گیا ان کے پاس، تو اس میں انہوں نے دیکھا تو اردو ول کم ایٹ دی اینڈ ان دی الفابیٹیکل آرڈر، تو اردو نہیں تھی. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اردو کہاں تم نے غائب کر دیا؟ تو اس نے کہا صاحب وہ امبیدکر صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اردو از میرلی اے ڈائلیکٹ آف ہندی. تو پنڈت نہرو نے پوچھا کہ وہاں کوئی آدمی تھا جس کی اردو زبان ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اردو بڑھا دی، اردو میری زبان ہے. اردو ہے فرام دا بگننگ، ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن میرے پاس ہے، اس میں بھی اردو. اچھا، 1837 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اردو کو سرکاری زبان قرار دیا تھا کمپنی رول کے تحت، اور دفتری کام کاج نارتھ انڈیا میں. تو یہ جو ڈکلیریشن تھا کہ اردو سرکاری زبان ہوگی، تو یہ زمینی سطح پر کس قدر انفورس ہو پائی؟ ہاں نہیں ہوئی بالکل. آپ 47 تک آپ یہ سمجھیے کہ شکستہ پہ ایک پیپر پورا ہوتا تھا ہائی اسکول ایگزامینیشن یو پی بورڈ میں، اور زیادہ تر ہندو لوگ بیٹھتے تھے اس میں، کیونکہ کچہری کی جتنے کاغذات تھے وہ سب شکست میں ہوتے تھے. اور اب وہی ٹرمینالوجی اب تک چل رہی ہے، حالانکہ اب وہ ناگری میں لکھی جا رہی ہے. چنانچہ یہاں جائیے تو رجسٹری میں تو کوئی اردو ڈاکیومنٹس نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر آپ اسے ناگری میں ٹرانسکرائب کر لیجئے تو ہر ایک سمجھ جائے گا اسے کیا ہے، بیکاز دا ٹرمز آر دا سیم. تو اردو اس طرح سے کافی کامن زبان تھی، اور ایک حد تک ہندو مسلمان دونوں سے پڑھتے تھے. اچھا، جو فریڈم اسٹرگل ہے ہماری، جو پہلی جنگ آزادی ہم جسے کہتے ہیں 1857، وہاں بھی اردو کا جرنلزم میں بھی اور شاعری میں بھی، اور پھر 47 اگر آپ لوگ کریں تو اتنا بڑا ذخیرہ نیشنل آرکائیو میں ہے میوٹنی کا. معمولی برہمن سولجرز لکھ رہے ہیں، سب اردو میں لکھ رہے ہیں. اور ایک تو اتنا پینفل ہے، میں نے پڑھا اسے، ایک برہمن ہے وہ لکھ رہا ہے میں افغانستان گیا تھا کمپنی کی طرف سے، تو میں نے دیکھا کہ قومیں کیسے لڑتی ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں جیسے افغان ہیں. سب اردو صحیح، اور اپنے آپ کو پنڈت رہتا ہے، نام لکھتا ہے. تو آپ لوگ کچھ ریسرچ کروائیے، جو میوٹنی پیپرز ہیں دہلی کے، جی جی، اس میں معمولی سولجرز کے سب اردو میں ہیں، کوئی ناگری میں نہیں. یہ تحقیق کا ایک بہت بڑا نہیں، میں تو بھائی اتنے حاصل کیے تو ایک بھی مجھے ناگری کا نہیں ملا، سب ہی. اب وہ جو بختخواں ہیں ان کے لیڈر، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں ہی فرق نہیں جانتے. وہ تو عید الفطر میں کہہ رہے ہیں کوئی قربانی نہیں ہوگی، عید الاضحیٰ ہے لیکن وہ عید الفطر کہتے ہیں اسے کہ کوئی قربانی نہیں ہوگی. مجھے بات ہنسی آئی کہ بھائی یہ ہے سیکولرزم. اچھا عرفان صاحب، آخر میں ہم
چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں دارا شکوہ کے بارے میں ہو جائیں اور کچھ باتیں پھر سر سید کے بارے میں کرنا چاہوں گا. لیکن پہلے دارا شکوہ کے بارے میں کہ آج کل موجودہ منظرنامے میں دارا شکوہ کی قبولیت بہت اور مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. تو خلوص نیت اور سیاست کے درمیان دارا شکوہ کہاں آپ؟ نہیں، ایک ذرا سے یہ کرنا ہے کہ بیچارے کا نام دارا شکوہ ہے. شکوہ مانے عظمت، گریندیور، اور شکوہ برے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ظالم. تو اس لیے دارا شکوہ کا ہی. دارا شکوہ کا جہاں تک تعلق ہے، بیچارہ جو بھی سیاست تھی اس میں تو وہ ناکامیاب رہا. لیکن جہاں تک اپنشد کا ترجمہ ہے، اس کے دو فیچرز ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے اپنشد کو انٹرنیشنل لٹریچر بنا دیا، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ یورپ پہنچا اور اس سے لیٹن میں ہوا. اور لیٹن کا اس وقت مطلب تھا کہ یورپ کے ہر ملک میں تعلیم یافتہ لوگ پڑھ سکتے. تو ایک دم سے معلوم ہوا کہ اپنشد جیسی کوئی چیز ہندوستان میں لکھی گئی جس میں فلوسافیکل ڈسکشنز. لیکن اس میں ایک مائنس پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ جو اپنشد کا ترجمہ ہے اس میں دارا شکوہ نے ایڈیٹنگ اور تصحیح کی ہے. اچھا. اور وہ زبان کی نہیں ہے، وہ ٹرم کی ہے. جب آپ اندر کو دیوتا نہیں کریں گے بلکہ فرشتہ بتا دیں گے تو آپ نے تو پورا ختم ہی کر دیا معاملہ. تو جب یورپ میں یہ سب پہنچا تو اندر میکائیل کے نام سے وہاں آئے. یہ سمجھا گیا کہ یہ فرشتے ہیں، اور ایک خدا کا تصور جو اپنشد میں موجود نہیں ہے، ادھر ادھر ہے لیکن یونیورسل نہیں ہے. جیسے گریس میں ہے، موجود بھی ہے، نہیں بھی موجود ہے. وہ تو فلوسافیکل بکس ہیں، اس میں جو بھی آپ پوزیشن لیں، یہی اس کی گریٹنس ہے. تو دارا شکوہ نے گریٹنس کم کر دی اسے مونوتھیسٹک ٹیکسٹ بنا کر. لیکن یورپ میں کیونکہ سب مونوتھیس تھے اور تھیس تھے، خدا کو مانتے تھے، تو ان کے لیے ایک کمال کا ڈسکشن ہو گیا کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، مذہب میں اتنا ڈسکشن ہو سکتا ہے. دیٹ گاٹ. تو ایک تو دارا شکوہ کا کارنامہ یہ ہے کہ اپنشد کو انٹرنیشنل ٹیکسٹ بنایا. لیکن دوسرے پریشانی یہ ہے کہ اس ترجمے میں انہوں نے اپنا ویو جو ہے یونیورس کا، مونوتھیزم، وہ امپوز کر دیا اپنشد کو، جو ان بیچارے ٹیکسٹ میں نہیں ہے. مونوتھیزم بھی ہے اور پینتھیزم بھی ہے اور گاڈز بھی ہیں. یہ تو بیوٹی ہی ہے ہندوازم کی، دیٹ یو کین چوز یور فیتھ. تو آپ اس کو بالکل کرسچینٹی اور اسلام کی طرح بنا دیں. لیکن پھر بھی دارا شکوہ کا بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اتنا بڑا ٹرانسلیشن پروجیکٹ اور 51 اپنشد کا ترجمہ، بڑی بات ہے. اور اس کو پھر مونوتھیسٹک بنانا، یعنی لٹرل بھی ہے اور بائی اے میئر مس ٹرانسلیشن آف ٹرمینالوجی یو آر میکنگ اٹ اے مونوتھیسٹک ٹیکسٹ. ہندوازم کو چاہتے تھے کہ ایسا ہو. آپ کو اگر سمجھیں، اس میں ویدانت کا پارٹ ہے، شنکراچاریہ کا، کیونکہ برہمن بھی شنکراچاریہ ٹرینڈ کے ہوتے جا رہے تھے. جیسے چتروپ تھے جو جدروپ ہیں، جہانگیر کے میموارز میں جنہیں جدروپ کہا ہے، چتروپ وہ بہت پینتھیس تھے اور ویدانت وہ شنکراچاریہ کی لائن پہ ایڈمٹ کرتے تھے. تو یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ اکبر اور شاہ جہاں کے بیچ میں ایک بڑا شفٹ ہوا تھا برہمنیکل تھیولوجی میں بائی دی انٹروژن آف شنکراچاریاز، جو اکبر کے زمانے میں نہیں آپ کو ملتا. یعنی شنکراچاریہ کا ذکر ہی نہیں ہے آئین اکبری میں. اچھا. لیکن اکبر اپنی آخری عمر میں چتروپ سے لگ ملا تھا.
اور اس نے جہانگیر سے کہا تھا کہ ان سے ضرور ملنا. اٹ مینس اچھا. اور اکبر کا پینتھیزم اسلامک ٹریڈیشن کا تھا, تو ہی مسٹ ہیو بین ایکسائٹیڈ ایٹ انکاؤنٹرنگ شنکراچاریاز صحیح. پینتھیزم ان تھرو چترو. جہانگیر نے تو بالکل ہی صاف صاف کہہ دیا, اس نے تو کہہ دیا کہ تصوف اور ویدانت ایک چیز ہے, ویدانت اور تصوف. تو تصوف بھی اسی وقت ہوگا اگر آپ اسے پینتھیسٹک ٹرن میں لائیں, اور ویدانت بھی اسی وقت ہوگا اس ایکویشن میں جب وہ آپ شنکراچاریہ کا لائیں میں پینتھیزم. سو ان ایفیکٹ یہ میرا نہیں, اس میں ان کی جو بایوگرافیز ہیں شنکر, ان کی جو کام ہے ابھی تک, اس میں سبھی نے اس کو نوٹ کیا کہ دارا شوکو از ٹوٹلی کنورٹیڈ ٹو شنکراچاریاز ویوز آف پینتھیزم. اس میں یہ دیوتا فٹ نہیں ہوتے, صحیح. تو اب ان کو انہوں نے فرشتے بنا دیا. تو ہر ایک کے لیے جو عربی کوئی فرشتہ ہے میکائل وغیرہ, اس کا نام دے دیا. اور اس کا جب لیٹن میں ٹرانسلیشن ہوا تو ظاہر ہے کہ اپنشدز ور ٹوٹلی مس انٹرپریٹڈ. عرفان صاحب, اخیر میں سر سید پر میں کچھ باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم علی گڑھ میں گفتگو کریں, لیکن میں کوئی سید احمد پر ایکسپرٹ نہیں ہوں, بہرحال سید پر کچھ باتیں نہ کریں. بتائیے. تو میں نے جہاں تک آپ کے خیالات سمجھے ہیں سر سید سے متعلق, تو آپ اس طرح جسے ہم مدلل مداحی کہتے ہیں وہ پہلو تو نہیں ہے, آپ تنقید بھی کرتے ہیں سر سید پر. ایک تو یہ سر سید کا قومیت کا جو تصور ہے, نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے, اس پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا خیال ہے آپ. دیکھیے, پہلے تو میں کہہ دوں کہ میں کوئی سید احمد خان کی جو تصنیفات ہیں وہ میں نے بہت سی نہیں پڑھی ہیں. حال ہی کی بایوگرافی پڑھی ہے, اور ان کی بعض تقریریں ہیں, جیسے لکھنؤ کی ہے جس پہ انہیں نائٹ ہوڈ ملی 4 دن میں, وہ سب پڑھی ہیں میں. تو بالکل سر سید 2 لیولز پہ آپ میں دیکھ رہا ہوں. ایک تو تھیوریٹیکل ہے, اس تھیوریٹیکل لیول پر, اور یہ یاد رکھیں کہ آئین اکبری انہوں نے ایڈٹ کی تھی, تو آئین اکبری میں جو اسلام کی تنقید ہے وہ ان تک پہنچ چکی تھی, جس کا لوگ, کیونکہ آئین اکبری کوئی نہیں پڑھتا تو یہی نہیں ان کی سمجھ میں آتا کہ وہ آئین اکبری کا ایڈیٹر جو ہوگا اس پہ کیوں انفلوئنس ہوگا ابوالفضل کا. تو ایک طرح سے تو وہ اس پر بات ہے کہ مسلم کمیونٹی کا ہو, یعنی غدر کے بعد ہی ایک لکھا دی لائل محمڈنز آف انڈیا, اردو میں لکھا, انگریزی میں ترجمہ کروایا, تو کسی طرح جو کچھ غدر میں مسلمانوں کا حصہ تھا اس کو واش آف کیا جائے. خیر وہ تو ایک ایسا دور ہے سید احمد خان کا, لیس سیڈ دا بیٹر. اب جہاں تک جدید کلچر کا سوال ہے تو اس میں یقیناً سید احمد خان ہو سکتا ہے کچھ آئین اکبری کا بھی اثر رہا ہو ابوالفضل کا, جس پہ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال ایڈٹ کیا تھا تو لکھا تو ہو گئی جو ابوالفضل کی تنقید ہے اسلام پر. بالکل. لیکن یہ ان کو بہت ان کے ذہن میں تھا کہ مسلمان عیسائیوں پر غلط الزام لگا دیں, ان کو دور کیا جائے تحریف کا, اور اس طرح مسلمانوں کو تیار کیا جائے کہ حکومت برطانیہ کی عزت کریں. دیز 2 ایمز آر سائملٹینیس. میں اس پر کچھ یہ نہیں تنقید کرنا چاہتا کہ وہ لائلسٹ ہوئے, کیونکہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ بھائی مسلمانوں کو بھی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کے علاوہ راستہ کیا تھا لائلزم کا ہونے کا. یہ تو بنگال رینیسانس کے لوگ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہم انڈیپینڈنس چاہتے ہیں, اپنی لائلٹی تو دکھاتے ہی تھے انگریزوں کی, چاہے تنقید زیادہ کرتے ہوں. سید احمد خان تنقید بھی نہیں کرتے تھے انگریزوں پہ, وہ تنقید کر کے اپنی لائلٹی دکھاتے تھے. تو میں یہ نہیں مانتا کہ دونوں ایک سے ہیں, دیر از اے ڈفرینس. تنقید بہت اہم تھی لیکن لائلٹی دونوں دکھاتے. اب
سید احمد خان کے یہی پرابلم تھا کہ جب آپ نے مذہب پہ سوچنا شروع کیا، یا تو مت سوچیے آپ کی طرح اور میری طرح، یا سوچیے تو پھر بڑا پرابلم اٹھتے ہیں۔ تو اس میں وہی تھا کہ قرآن شریف میں اب حدیث میں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو سائنس کے خلاف ہیں، نالج کے خلاف ہیں، بیٹر نالج کے۔ تو اس کا انہوں نے وہ فارمولا نکالا تھا، دا ورڈ آف گاڈ مسٹ کنفارم ٹو دی ورک آف گاڈ، جس پہ بہت شور ہوا، بٹ ہی اسٹک ٹو دیٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ترجمہ بدلتے رہیے قرآن شریف کا سائنس کی لائٹ میں۔ دیٹ ہی ٹرائی ٹو ڈو، جس پہ حالی نے بھی کہا ہے کہ صاحب ایسی دور کی وہ لاتے تھے آرگیومنٹ کے سمجھ میں نہیں آتا، سید احمد خان جیسا عالم یہ کہہ رہا، یہ تو حالی نے بھی منظور کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید احمد خان کی لائلٹی کو تو پھر جس طرح سے انہوں نے کیا، لکھنؤ کی تقریر کی، اس کو تو کوئی آدمی مہذب آدمی بھی کرے گا۔ وہ چلیے سید احمد خان سے اگری بھی کرے گا، لیکن تہذیب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، وہ تو آپ کو استعمال ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو اس میں بنگالیوں کو جس طرح سے برائی کی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ رام موہن رائے یہاں آ کے انگلینڈ پلیٹ کرنے گئے، تو کسی شخص کو یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ بھئی رام موہن رائے کے اس پہ کہہ رہے، تو وہ تو بہت ہی نامناسب ہے۔ In effect, that was not the speech the English really wanted, perhaps, but since it was given, they rewarded him. ٹائمز آف انڈیا نے یہی کہا کہ صاحب یہ بہت اچھا ہے، اتنے لائل ہیں، لیکن ذرا الفاظ ٹھیک سے استعمال کرتے تو کیا حرج ہوتا۔ یہ ٹائمز آف انڈیا نے، جو انگریز نکالتے، بٹ دا برٹش گورنمنٹ گیو ہم نائٹ ہوڈ ان 4 days ٹائم۔ ان کو نائٹ ہوڈ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں نہیں، خان صاحب ملا تھا انہیں ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، خان بہادر، بٹ ناٹ نائٹ ہوڈ۔ سر یہ فیمیل ایجوکیشن کے بارے میں اکثر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ترجیح نہیں دی یا پسند نہیں کیا۔ ہی واز اے ورلڈلی، دنیاوی آدمی تھے۔ ایک تقریر ہے وہاں جو عیسائیوں نے مشن اسکول لڑکیوں کے لیے کرایا، کیا تعریف کی ہے عیسائیوں کی کہ آپ ہیں جو لڑکیوں کی کر رہے ہیں، اتنی خوشی ہوتی ہے، یہ بچیاں پڑھ جائیں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور لاہور پہنچتے ہیں، وہاں ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں فیمیل ایجوکیشن کے خلاف۔ تو عیسائی کریں تو ٹھیک ہے، ہندو اور مسلمان کریں تو برا ہے۔ تو سر سید میں ہمیں کنسسٹنسی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی تھا کہ وہ آڈینس دیکھ کے بھی تقریر کرتے تھے کہ بھائی ان سے چندہ لینا ہے علی گڑھ کے لیے، یہیں ویمنز ایجوکیشن کا شروع کر دو، تو یہاں تو بتاؤ کہ ہم تو ایسا ہیں اور فلاں ہیں، اور دینیات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور دینیات بالکل الگ ہوگی، اور تھیولوجی جو ہوگی وہ بالکل خراب سے خراب مولانا پڑھائیں گے۔ تو چندہ ہی نہیں ملتا، چندہ ہی نہیں ملتا، ٹھیک تھا بھائی، ایم اے او کالج تو کر دیا۔ پرابلم جو بیچارے کی تھی کہ ایم اے او کالج کی اکیڈمک پرفارمنس بہت خراب تھی، یہ کوئی نہیں کہتا، کوئی پاس ہی نہیں ہوتا۔ انگریز رکھے، سب کیا، 18 لڑکے بھیج رہے ہیں، 14 فیل ہو رہے ہیں، سمجھ بھی نہیں آیا کیا ہو رہا۔ اٹ واز مچ لیٹر دیٹ پرفارمنس امپرووڈ۔ سید احمد خان کا آخری سال تو اسی میں انہیں شوق بہت لگا، اتنا خراب رزلٹ ہو۔ اصل میں زمینداروں کے لڑکے آتے تھے جن کو کرکٹ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، پڑھنے سے کیا مطلب۔ سر سید کی شخصیت کا ایک رخ ہمیں موسیٰ ڈکری جو میوزیم ہے ہمارا، وہاں جا کر نظر آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے، حالانکہ مجسمہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے وہ مجسمے نہ صرف کلیکٹ کیے، پریزرو کیا، اور آج وہ محفوظ ہیں۔ تو یہ ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ہے۔ نہیں، اہم پہلو ہے، اور بہت شروع سے ہے۔ انہوں نے 40s میں بھی ایک مضمون پڑھا تھا کہ جو مورتیاں ہیں انہیں جمع کیا جائے، آرکیالوجی کے لیے کتبے ہیں ان کو کیا جائے۔ تو یہ انگریزوں سے انہوں نے سیکھا تھا۔ اور آپ اس میں دیکھ لیے جو دہلی پہ کتاب ہے ان کی،
اس میں حالانکہ 1844 میں ہے، بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ جو پلر ہے یہ اشوک کا ہے، انہیں معلوم تھا، اور انہوں نے پورا پراکرت کا جو ٹیکسٹ ہے وہ دہلی کی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اسلام سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ کوئی عبادت کے لیے تو نہیں جمع کیا، اس کا آرکیالوجی سے تعلق ہے۔ اور اس میں اس کا بڑا اثر ان کی اس میں بھی پڑا، جو دہلی پہ انہوں نے پوری کتاب لکھی آرکیالوجیکل ریمینس پر، آثار السنادید۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشوک کے کتبوں کا ذکر ہے، ایک ایسے زمانے میں جب بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ اشوک کے ہیں۔ اس کا ترجمہ تو نہیں دے سکے وہ، لیکن پورے ٹیکسٹ دیے ہیں۔ تو آثار السنادید میں بھی یہ ہے کہ اگر کسی غیر اسلامی آرکیٹیکچر کے کوئی ہو تو اسے پوری طرح سے انہوں نے دیا۔ اور اشوک کا تو کمال ہی ہے کہ اتنے ارلی پیریڈ میں انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ اشوک کے ہیں، ترجمہ موجود نہیں تھا تو پورا ٹیکسٹ پراکرت کا براہمی اسکرپٹ میں پروڈیوس کیا، ریپروڈیوس۔ پھر انہوں نے جو کوئی آرکیولوجیکل سوسائٹی تھی دہلی کی، اس میں مضمون بھی ایک پڑھا کہ کس طرح ہمیں جمع کرنا چاہیے، ویری ارلی 1840s اور 1850s میں۔ تو انہیں آرکیالوجی سے تو بہت دلچسپی تھی، تو یہ جو انہوں نے مورتیاں جمع کیں یا یہ کیا، تو وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ ان پہ نظر رکھتے تھے، اور انہوں نے سر سید ہاؤس میں غالباً یہ جمع کی تھی، لیکن یہ سب تتر بتر ہو گئیں۔ پھر پروفیسر آر سی گور ہمارے ہاں تھے، انہوں نے ان کو پھر سے جمع کیا، تو یہ کئی جگہوں سے نکلی۔ اب جہاں سید احمد خان نے ان کو رکھا تھا وہ تو معلوم نہیں، غالباً اپنے گھر میں رکھا ہوگا، لیکن کیوں اتنی جگہ ہوئی؟ کچھ تو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے اسٹورز میں ملیں، کچھ وائس چانسلرز ہاؤس کے کمپاؤنڈ میں باغ میں گڑی ہوئی تھیں، کچھ کسی دفتر کے زینے کے نیچے ملی، لیکن بیچارے گور صاحب نے سب کو جمع کیا۔ اور اس میں مہاویر جی کے ایک کم از کم اسٹیچو بہت پرانی ہے، اور بدھسٹ اسٹیچوٹری بھی ہے، تو اور ان کی اس پہ بھی نظر تھی گور صاحب کی۔ تو ایک تو سر سید کی تعریف کرنا چاہیے، پھر ہمارے گور صاحب مرحوم کی کرنا چاہیے، جنہوں نے اتنی محنت سے، کوئی 20 سال کی محنت کے بعد ان سب کو جمع کیا۔ بہت بڑی بات ہے، اور اس سے سر سید کی شخصیت کا ایک بڑا، ہاں ان کو غالباً یہ تو نہیں معلوم تھا کہ جیسے میں بھی کوئی مجھ سے کہے کہ مہاویر جی اور گوتم بدھ کی اس میں کیا مورتی میں فرق، تو میں تو نہیں کر پاؤں گا، گور صاحب تو فوراً ہی کہہ دیتے تھے۔ تو لیکن انہوں نے جمع کی۔ تو عرفان صاحب آج بہت اہم موضوعات پر ہم نے آپ کو زحمت دی، اور آپ نے ہمارے سوالات کا جواب دیا، اور ہمارے لیے اتنا وقت نکالا آپ نے، تو اس کے لیے ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں آپ کا شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے تھے ریختہ فاؤنڈیشن کی بہت خاص پیشکش روبرو۔ گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک تھے ہمارے زمانے کے بہت خاص، بہت بڑے، بہت اہم مورخ، بہت اہم ہسٹورین پروفیسر عرفان حبیب۔